اور میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیم کو نکالا ہے، انہوں نے کہ خدمت کا جذبہ رکھتی ہے، کام کر کے اپنی کارکردگی دکھا چکی ہے، تو کیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا ایسا کرنا؟ اور وہاں پر بھی لوگوں کے خلاف ایک ریاستی کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئیں ان کے خلاف. ویلکم. تھینک یو، بہت شکریہ. فاروق بھائی، آپ جیسی شخصیت کو بلانے کا یہ جو اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے، یہ اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ نے محبت سے بلایا، میں محبت سے چلا آیا. نہیں، لوگ آپ کو نفرت سے بھی بلاتے ہیں تو آپ محبت سے چلے جاتے ہیں. یہ میرے خیال میں یہی ہماری تربیت ہے اور یہی ہماری تہذیب ہے. یہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو میں اسی بات کو کہوں گا جو میں نے دیکھا ہے. سب سے پہلے میں شروع یہاں سے کروں گا کہ ایک یہ ایک ریکارڈ ہے جو آپ کا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ میئر بنے تھے کراچی کے، کہ میرا خیال ہے یہ ریکارڈ تھا اس سے چھوٹی عمر کا. مطلب کراچی جیسے بڑے شہر کے اعتبار سے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ 27.5 سال کی عمر میں الطاف بھائی نے اور کراچی کے شہریوں نے مجھے اس شہر کی کنجی مجھے سونپی تھی. کیا بات ہے، 1988. اور آپ نے اس کنجی سے اس شہر کو کھولا اور پھر اس کی آپ نے حفاظت بھی کنجی کی اور آپ نے شہر کی بھی حفاظت کی، اور آپ نے ثابت کیا کہ ایسے نہیں کنجی ملی تھی، کنجی دینے والوں نے بھی سوچا تھا اور آپ نے لے کر کے اس کنجی کی حرمت کو بھی خیال رکھا آپ نے، اور شہر کا بھی، اور اس کو ترقی کے راستے پہ بھی آپ نے ڈالا. جو مطلب یہ ہمارا ایک موٹو رہا ہے کہ صاف ستھری حکمرانی جسے گڈ گورننس کہتے ہیں. یس. پھر اس کے بعد عوام کی بلا امتیاز خدمت، جس میں کوئی تفریق نہ کی جائے، تمام شہریوں کی کوشش کی جائے، یکساں خدمت کی جائے. بے شک. اور جو تعمیر اور ترقی ہے اس کے عمل کو تیز کیا جائے اور اس میں لوگوں کو اونرشپ دی جائے. لوگوں کی ملکیت، ان کی شمولیت اور ان کی شرکت کے بغیر انہیں ہم ان کی تقدیر کا مالک نہیں بنا سکتے. تو لوگوں کو ذمہ دار آپ تب بنا سکتے ہیں پہلے ان کے معاملات میں انہیں آپ ملکیت دیں. تو یہ میرے خیال میں ہمارا فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ ایک بڑی طاقت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں جو آپ خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہیں. آپ کئی منسٹریز میں رہے ہیں، اس وقت بھی آپ رابطہ کمیٹی میں جو ڈپٹی کنوینر ہیں آپ، ماشاءاللہ. بڑا سیاسی دور دیکھا آپ نے، ہر چیز دیکھی آپ نے، یعنی کہ سختیاں بھی دیکھی ہیں، نرمیاں بھی دیکھی ہیں، گرمیاں بھی دیکھی ہیں، اور ہر ماحول آپ نے دیکھا. فرق بھائی، میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہترین پولیٹیشین جو ہے، بے داغ پولیٹیشین اور ایسی سیاست جو کہ واقعی میں سماجی خدمات اور پبلک کو لے کر کے چلنے والی اور پبلک کے ساتھ چلنے والی، اس کے لیے ایک سیاستدان میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ ویسے تو اس کی جو سیاست کا محور ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک کا اور جو الطاف بھائی کا موٹو ہے وہ یہی ہے کہ سیاست برائے خدمت. اگر بنیادی موٹو ہیں اور پھر قدرتی طور پر آپ کا تعلق متوسط طبقے سے ہے یا غریب طبقے سے ہے، تو اس میں آپ کی عام لوگوں تک ایکسیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان تک رسائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور فطری طور پر لوگوں میں یہ بات ہے، اور ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لوگ ہیں، یعنی وی آر دی پیپل آف پیپل. ہم انہی میں سے ہیں. اور ان مسائل سے بھی پھر اگر آپ گزرے ہوں جن مسائل کی آپ کو حل کرنے کا بیڑا اٹھا رہے ہوں، جس میں بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے، مہنگائی بھی ہو سکتی ہے، غربت بھی ہو سکتی ہے، تعلیم کی کیا قیمت ہے، اور تعلیم اور صحت ایک شہری کا بنیادی حق ہونا چاہیے. یہ ریاست کی طرف سے تعلیم اور صحت یہ پرنسپلز آف پالیسی میں نہیں آنا چاہیے بلکہ فنڈامنٹل رائٹس میں آنا چاہیے کہ یہ صرف پالیسی کے طور پر اسٹیٹ اپنا فرض نبھائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ ساری چیزوں کی قدر و قیمت آپ کی زندگی میں ہے، پھر ویگنوں میں آپ نے سفر کیا ہو، بسوں میں سفر کیا ہو، تو یہ چیزیں تو قدرتی طور پر آپ کی جو ایک ارتقاء ہے، آپ کی خود جو گروتھ ہو رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کی تربیت میں آ جاتی ہیں. تو پھر آپ دوسروں کے درد کو
محسوس زیادہ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ ایک قدرتی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ الطاف بھائی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ٹیم کو نکالا ہے. انہوں نے جو پاکستان میں سیاست کی ہے وہ جو مروجہ سیاست ہے اس سے بالکل مختلف ہے, اور انہوں نے متوسط اور غریب طبقے کی سیاست کی ہے, اور ان کے درد کو محسوس کر کے جو ہے وہ ان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے, اور ان کی بہتر اور وسیع تر نمائندگی کی بات کی. اور ایسا ہو تو شاید یہ جو 62 سال کا ایڈہاگزم ہے ہمارے ملک میں, اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے. اینڈ چینج از دی اوباما کی طرح ہمیں بھی کہنا ہوگا کہ چینج از دا نیم آف دا گیم. اور اس نے مارٹن لوتھر کنگ کے اس خواب کو پورا کیا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم. تو چینج از دا نیم آف دا گیم. اور پھر اگر کوئی ایک لیڈر نہیں ہے اس وقت پاکستان میں جو پوری قوم کو اکٹھا کر سکے, تو پھر وہ لیڈرشپ ہمارے اندر ہی سے تو آئے گی, یہاں سے آئے گی, یہاں سے لیڈرشپ آئے گی. اور یہ سب میں صلاحیتیں ہیں, ان سب میں قابلیت ہیں. یہ سب اپنی اپنی جگہ, اپنے محلوں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے شہر میں, اپنے قصبوں دیہاتوں میں یہی لیڈرز ہیں ہمارے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شم یقین آئیں گے, اپنے ہاتھوں میں لیے شم یقین آئیں گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, ہم ہی آئیں گے. واہ, یہ کانفیڈنس ہے. جب تک لوگوں کو ان کی تقدیر بنانے کا حق نہیں دیا جائے گا اور ان کو شولڈرز کے اوپر آپ رسپانسبلٹی نہیں دیں گے, وہ بھی یہ نہیں یقین کریں گے کہ ہمیں قوم کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. بالکل صحیح. پر وہ آپ کے سامنے یہ شہر بنا, بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے متحدہ کی قیادت آتی گئی, جہاں جہاں مخالفتیں ہوئیں, جہاں بہت اچھا کام کیا, وہاں بے انتہا تعریفیں بھی ہوئیں. متحدہ قوم مومن جس طرح سے آگے جا رہی ہے, ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ آپ کو بھی جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا تمام جب ساری پاکستان کی پارٹیاں کراچی سے الیکشن لڑتی ہیں, سندھ سے الیکشن لڑتی ہیں, تو وائی ناٹ کہ بھئی وہ متحدہ قومی مومنٹ بھی جو ہے نا وہ سارے صوبوں سے الیکشن لڑے اور اس کو بھی ویسے اوپن آرم ملے, اوپن ہارٹ ملے, اور ان کو بھی اس طرح سے ویلکم کیا جائے. اور ایک ایسی پارٹی جو کہ خدمت کا جذبہ رکھتی ہے, کام کر کے اپنی کارکردگی دکھا چکی ہے, تو کیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا ایسا کرنا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کریں. یہ 91 میں ہم نے فیصلہ کر لیا. 14 اگست 1992 میں ہم اس کا اعلان کرنے والے تھے, لیکن اس سے پہلے ایک ریاستی آپریشن ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور ہماری جو قومی پرواز تھی اس کو روک دیا گیا, اور ہمیں پورے پاکستان میں اپنی تنظیم قائم نہیں کرنے دی گئی, اور ہمیں یہیں پر ہزاروں ماورائے عدالت قتل ہوئے, گرفتاریاں ہوئیں, تو اس میں ہم الجھ گئے. پھر اس کے بعد 1997 میں ہم نے ملتان کے گھنٹہ گھر پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا, لیکن وہاں کی جو بڑی اس وقت کی جماعتیں تھیں ان کی طرف سے اور وہاں کے مقامی جو سیاستدان تھے ان کی طرف سے کافی مزاحمت ہوئی, اور وہاں پر بھی لوگوں کے خلاف ایک ریاستی کریک ڈاؤن ہوا, گرفتاریاں ہوئیں, ان کے خلاف تشدد ہوا, تو ہمیں پھر وہ سلسلہ بند کرنا پڑا. پھر ایک ہم نے اور بڑی کوشش کی اور بہت تیاری کے ساتھ 2005 8 اکتوبر کے زلزلے کے بعد جب تیسرے ہی روز الطاف بھائی کی ہدایت پر 1500 رضاکار KKF کے اور MQM کے وہاں پہنچے, تو لوگوں نے جس طرح ان کو وہاں کے متاثرین کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہوئے دیکھا, اور ان کو اس نفسیاتی صدمے سے نکال کر دوبارہ زندگی کی طرف لانے کا جو عمل تھا, اس میں MQM کا جو کردار تھا, MQM کے پارلیمنٹیرینز کا, وزراء کا اور جو رضاکاروں کا, تو اس سے ہم پورے ملک میں ہمارے بارے میں ایک جو تاثر قائم ہوا تھا, ایک منفی پروپیگنڈا ہمیشہ ہوا, تو وہ میں سمجھتا ہوں زائل ہونا شروع, ہمارے لیے وہ ساری راستے کھلے. پھر ہم نے کوشش کی 2005 کے بعد, تو 2008 کے انتخابات تک پہنچتے پہنچتے پھر رکاوٹیں آئیں, لیکن ہم نے انتخابات لڑے پہلی مرتبہ پورے ملک سے, اور ہم نے اگر سندھ سے ہم نے 25 لاکھ ووٹ لیے, تو ہم نے کوئی 8 لاکھ یا 7-8 لاکھ ووٹ جو ہم نے پورے پاکستان سے بھی لیے ہیں. تو ہم پھر آزاد کشمیر سے ہمیں ہم نے 2 نشستوں میں کامیابی حاصل کی, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا جب گلگت اور
بلتستان کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ نے دوسری پوزیشن حاصل کی اور ایک نشست سے سب سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے رجسٹر ہو گیا کہ ایم کیو ایم ایک قومی جماعت ہے اور ابھی ایک علاقائی جماعت نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہاں سے جو پنجاب کے کسان ہاری اور ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ بھائی شاید ایم کیو ایم الیکشن نہیں جیت سکتی, تو جیتنے والی جماعت یا جیتنے والا گھوڑا ہے اسی پر داؤ لگائیں, یہ بھی ایک بات ہے. اور وہاں پر جو ظاہر ہے کہ ایک موروثی سیاست ہے, ایک موروثی سیاست ہے, ایک روایتی سیاست ہے, ایک وڈیروں جاگیرداروں کی سیاست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کا متھ ٹوٹے گا اور لوگ اس سے باہر نکلیں گے اور پھر اپنے ہی درمیان میں سے وہاں لیڈرشپ آئے گی. تو ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ایم کیو ایم وہاں پر قائم ہو نہ ہو, اگر وہاں لوگ جو ووٹ دیتے ہیں وہ صرف وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈروں سے, رہنماؤں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ عام لوگوں کو ٹکٹ دیں, سیاسی کارکنوں کو ٹکٹ دیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملک میں ایک تبدیلی ہو جائے گی. شاید پھر ایم کیو ایم کی وہاں ضرورت نہیں ہے. کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ آپ یہ اقتدار کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں ووٹ, ہمیں آزمائیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ وہاں سے ہی کسی کو لے لیں لیکن وڈیرے کو ان کو دوبارہ نہ لائیں بلکہ اپنے میں سے قیادت نکال کے, اپنے میں سے ایک ہاری, ایک کسان کو, ایک جو ہماری خاتون ہیں, ماں بہن ہیں, اس کو, خواتین کو امپاور کریں, بہت اچھی, بے روزگار لوگوں کو, نوجوانوں کو امپاور کریں, ان کو آگے لائیں, پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں. نہیں ہے تو وہ سماجی کارکن, ایک اسکول کا ٹیچر یا پرنسپل, اس کی ایک گاؤں دیہات میں بڑی عزت ہوتی ہے, اس کو لائیں. اگر اس کو قومی اسمبلی میں لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی بہترین نمائندگی کرے گا کوئی نہیں کر سکتا, شاید کوئی اور نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت بات.